صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماہ رمضان کا یہ پہلا عشرہ آج اپنے اختتام پر ہے اور 2 عشرے اور باقی ہیں. وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. کاش ماہ رمضان کے ساتھ اگر ہم بھی بڑھتے رہیں اور اس کے قدم سے قدم ملا کے چلتے رہیں تو ماہ رمضان کی جو فضیلت اور عظمت اور کرامت ہے شاید ہم وہاں تک پہنچ سکیں. اور اس کرامت تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کا سہارا لینا ہوگا. اس لیے خداوند عالم نے اس کتاب کو نازل کیا تھا کہ اگر انسان اس کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھے اور اس کتاب کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرے تو یہ انسانیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا اور ہر لحاظ سے سربلند ہوگا. لیکن ہمارے ساتھ مشکل یہی ہے، قرآن پڑھنے میں ہمارے کمی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت میں کمی نہیں ہے. کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو رہی ہو. لیکن مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے، قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کی آیتوں کے اوپر ہم غور و فکر نہیں کرتے، معنی اور مفاہیم کے اوپر توجہ نہیں دیتے. اگر پورے ماہ رمضان میں ایک آیت کے اوپر ہم صحیح طریقے سے غور و فکر کر لیں تو یقیناً وہ ایک آیت ہمیں کمال تک پہنچا سکتی ہے. ایک آیت ہمیں وہ بہت ساری چیزیں دے سکتی ہے جس کے ذریعے ہم عزت کی زندگی جی سکتے ہیں. خصوصاً جس کے متعلق کل میں نے عرض کیا کہ لفظ اللہ اگر ہم اپنے زندگی میں لے آئیں اور لفظ اللہ کے اوپر اگر ہم توجہ دیں اور ہمیشہ اسی نام کو اگر بلند کرنے کی کوشش کریں اور اپنے نام کو اس نام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں تو یقیناً جتنا ہم خدا کا نام بلند کریں گے اور خدا کے نام پہ توجہ کریں گے اللہ اتنا ہمارے نام کو بلند کرے گا. یہ انسان کو سوچنا اور فکر کرنا چاہیے اور انسان کو ہمیشہ توحید کا خاص خیال رکھنا چاہیے، توحید کے اوپر زور دینا چاہیے. لیکن مشکل ہمارے ساتھ یہی ہے کہ جو توحید ہمیں بچپن میں سکھائی جاتی ہے وہی توحید ضعیفی تک ہمارے ساتھ رہتی ہے. یعنی جو اللہ نے یہ سکھایا کہ اللہ ایک ہے وہی قیامت تک ہم ایک رٹتے رہتے ہیں، ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم اللہ کی ذات پہ غور نہیں کرتے، ان کے صفات پہ غور نہیں کرتے، اس کے کمالات کے اوپر توجہ نہیں کرتے. صرف ایک ہے تو بس ایک ہے. اگر وہ ایک ہے تو کیسا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں. توحید اگر انسان کی اچھی ہو تو یقیناً انسان ہر چیز میں اس کی تمام چیزوں کے اوپر بہترین طریقے سے غور کرے گا اور فکر کرے گا. اگر انسان کو قرآن کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو اللہ کی ذات سے اندازہ لگا سکتا ہے. جب اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے تو اس کی کتاب کتنی عظیم ہوگی. جب اللہ کی ذات اتنی بابرکت اور پاک و پاکیزہ ہے تو اس کی کتاب کیسی ہوگی.
تو انسان صرف اللہ کو اگر صحیح طریقے سے پہچان لے اور اللہ کو صحیح طریقے سے تسلیم کر لے تو واقعاً اس کی ساری چیزوں کو اپنے سینے سے لگا سکتا ہے، اپنے گلے سے لگا سکتا ہے، اپنے دلوں میں اتار سکتا ہے۔ قرآن مجید جو 30 پاروں پہ اوپر مشتمل ہے، جس میں 114 سورے ہیں، ایک سورہ الحمد جس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوئی ہے، واقعاً یہ ایک ایسا سورہ ہے جسے فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ قرآن مجید کا یہ ایک سورہ الحمد ایک طرف اور قرآن مجید کا 113 سورے جو ہیں وہ ایک طرف، عظمت کے لحاظ سے، کرامت کے لحاظ سے، دعا و مناجات کے لحاظ سے، ہدایت کے لحاظ سے بہترین سورہ ہے سورہ الحمد۔ اور اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ ہم نماز میں 5 وقت پڑھیں۔ اگر یہ سورہ ہم 5 وقت پڑھ رہے ہیں اور ہر رکعت میں اس سورہ کی ہم تلاوت کر رہے ہیں تو یقیناً یہ سورہ ہمیں کہاں لے کے چلا جائے۔ خدا نے کیسے کیسے معارف ہمیں اس میں سکھائے ہیں اور بتائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو پہلا لفظ ہے الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ یہ اسی لیے کہ اللہ نے جو کچھ کیا ہے، جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، واقعاً انسان سوچ نہیں سکتا، انسان فکر نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے جب اس کی خلقت ایسی ہے، جب اس کی مخلوق ایسی ہے، جب اس کی صنعیت ایسی ہے تو تعریف کے لائق نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ تو اللہ جو یہاں اپنی تعریف کر رہا ہے، یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، یہ اپنی تعریف کے ذریعے بندوں کو تعریف کا سلیقہ سکھا رہا ہے کہ تم بھی جو ہے تعارف کے لائق بنو۔ آج جو ہماری تعریف ہو رہی ہے، الحمدللہ جو کہہ رہا ہے، ہماری خالقیت کو دیکھ کے، ہماری رزاقیت کو دیکھ کے، ہماری رحمانیت کو دیکھ کے، ہماری غفاریت کو دیکھ کے، ہماری ستاریت کو دیکھ کے تم بھی اس طریقے سے بن جاؤ کہ لوگ بھی تمہاری تعریف کریں، لوگ بھی تمہیں ہر لحاظ سے پسند کریں۔ جس طریقے سے آج انسان کو قابل تعریف ہونا چاہیے، لیکن آج دیکھیں دنیا میں بہت سے انسان ایسے ہیں جو اپنے تعارف کے محتاج ہیں۔ ان کو پہچانوایا جائے تو کیسے پہچانوایا جائے؟ کوئی باپ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، کوئی بیٹے کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، کوئی بھائی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، کوئی خاندان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ ان کا اپنا کوئی تعارف نہیں ہوتا کہ ان کو پہچانوایا جائے تو کیسے پہچانوایا جائے، ان کی شناخت کروائی جائے تو کیسی کروائی جائے۔ ان کے اپنی کوئی تعریف نہیں ہوتی، ان کا اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ خداوند عالم یہی تو اپنے بندوں کو سکھانا چاہتا ہے کہ میں قابل تعریف آج ہوں تو کس وجہ سے ہوں، میری تعریف لوگ کر رہے ہیں تو کس وجہ سے کر رہے ہیں، میری عظمت کے لوگ قائل ہیں تو کس وجہ سے قائل ہیں۔ تم میرے مظہر ہو، ہم نے تمہیں اپنا مظہر بنا کے پیدا کیا ہے۔ اگر لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں ہماری ان تمام چیزوں کی وجہ سے، ہماری مخلوقات کی وجہ سے، اس خلقت کی وجہ سے، تو تم بھی اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو، ایسی قابلیت پیدا کرو، ایسی انسانیت پیدا کرو کہ تم بھی قابل تعریف بن جاؤ، لوگ تمہاری تعریف کریں۔ لیکن آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو برائی سے یاد کیا جاتا ہے، تعریف ان کی نہیں کی جاتی، جن کو برے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اچھے ناموں سے ان کو نہیں یاد کیا جاتا، اس لیے ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی فضیلت نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی عظمت نہیں ہے، جبکہ انسان کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ قابل تعریف ہو۔ خدا سب سے پہلا لفظ یہی کہہ رہا ہے، الحمد، تمام تعریفیں۔ واقعاً اگر خدا نے اپنی تعریف نہ کی ہوتی اور اس تعریف کے ذریعے ہمیں یہ نہ بتایا ہوتا تو ہم آج قابل تعریف نہ ہوتے۔ آج جو ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کی تعریف کو دیکھا، خدا کی تعریف کو سنا، خدا کی تعریف کو پڑھا، تو آج اس کی تعریف کو دیکھ کے ہم جو ہے ایک دوسرے کی تعریف کرنے کے لائق ہوئے، ورنہ کیا معلوم ہوتا یہ تعریف کیا ہے، یہ تعارف کیا ہے، یہ شناخت کیا ہے، یہ پہچان کیا ہے۔ یہ خدا کی وجہ سے ہم نے پہچانا تو ہم تعارف کے لائق ہوں۔ آج بہت سے لوگ تعارف کے لائق نہیں ہیں، ہم قابل حمد ہوں، لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہماری عظمت کے قائل ہوں۔ انسان کو ایسا ہونا چاہیے، ایسے اس کے اندر کمالات اور ایسے اس کے اندر فضائل ہونا چاہیے۔ تو یہ انسان تعریف کے لائق اسی وقت ہوگا
جب اس کے اندر وہ سارے فضائل وہ ساری خصوصیات ہوں گی جو اللہ نے اپنے بندوں کے اندر دیکھنا چاہیے ہے، اور اللہ نے یہی کہا کہ ہمارے جتنے نام ہیں تم اپنے اندر انہیں پیدا کرنے کی کوشش کرو تاکہ تم بھی قابل تعریف بنو۔ یہی ایک تعریف بنیادی چیز تھی جو اللہ لوگوں کو سکھا رہا تھا، یہی تعریف ہے جس کی وجہ سے آج لوگ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں۔ جہاں تعریف کر دی جاتی ہے لوگوں کا دل بڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ کسی عورت بیوی نے کھانا پکایا، شوہر نے تعریف کی، بیوی کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ کپڑا پہنا، کسی نے تعریف کی، انسان خوش ہو جاتا ہے۔ کسی بھی کمال کی اگر تعریف کرے تو انسان خوش ہوتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ جو ہے تعریف کر کے یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تعریف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کی تعریف کرو، تعریف سے حوصلے بڑھتے ہیں، تعریف سے ہمت بڑھتی ہے۔ جب ایک دوسرے کی تعریف کرو گے تو اس تعریف کے نتیجے میں ایک دوسرے سے قریب ہوگے، ایک دوسرے سے محبت ہوگی، ایک دوسرے کے اندر چاہت ہوگی۔ لیکن آج ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن کسی کی تعریف جلدی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ شوہر سے پوچھیں بیوی کے بارے میں، ارے وہ، بیوی سے شوہر کے بارے میں پوچھیں، وہ، کوئی کسی کی تعریف کرنے کے لائق نہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں۔ انسان ایک دوسرے کی تعریف کرنے کے پر تیار نہیں ہے۔ ایک عالم سے کہیے دوسرے عالم کی تعریف کرے، ممکن نہیں ہے۔ ایک شجاع سے کہیے دوسرے شجاع کی تعریف کرے۔ اگر ہم آج ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوتے، ایک دوسرے کی مخالفت اگر نہ کرتے تو واقعا سماج کیسا ہوتا، معاشرہ کیسا ہوتا۔ لیکن چونکہ ہم ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ہنر کی تعریف نہیں کرتے، ایک دوسرے کے فن کی تعریف نہیں کرتے، ایک دوسرے کے کمال کی تعریف نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ آپس میں اختلاف ہے، انتشار ہے۔ خداوند عالم نے سب سے پہلے لفظ حمد جو بنیادی چیز تھی انسان کو جوڑنے کے لیے، وہ لفظ لوگوں کے درمیان رکھا اور کہا کہ پہلے اپنے اندر اس چیز کی صلاحیت پیدا کرو، اپنے دل کو کشادہ کرو، اپنے دل کو وسیع کرو، ایک دوسرے کی تعریف کرنے کے عادی بن جاؤ۔ جس طریقے سے میری تعریف کر رہے ہو، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ویسے جب کسی کے اندر کمال دیکھو، کسی کے اندر ہنر دیکھو، کسی کے اندر کوئی اچھائی دیکھو، کسی کے اندر کوئی نیکی دیکھو تو پھر اس کی تعریف کرو۔ تو اس طریقے سے اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ایک ایک آیت کے اوپر اس طریقے سے توجہ دیں تو یقیناً قرآن مجید ہمارے اندر اترتا چلا جائے گا، ہمارے اندر وہ تمام چیزیں پیدا ہو جائیں گی جس کے لیے خداوند عالم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھیں اور صحیح طریقے سے سمجھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔